السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قصہ، ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بادشاہت دنیا کی تمام مخلوقوں پر تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس اس کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے کرائی تھی، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو سفر کے دوران یہاں پر ٹھہرے، اور آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر بادشاہت عطا کی تو حضرت سلیمان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، التجا کی کہ اے رب العالمین، اے تمام کائنات کے رب، میں آپ کی تمام مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دعوت 1 مہینے تک رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا کہ نہیں سلیمان، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر التجا کی، اور اس مرتبہ 1 ہفتے کی دعوت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں 1 ہفتے تک آپ کی مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پھر کہا کہ یہ تمہاری بس کی بات نہیں، یہ تمہارے قبضہ قدرت میں نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے 1 مرتبہ اجازت چاہی، التجا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں صرف 1 دن کے لیے تمہاری امت کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، دعوت پر بلانا چاہتا ہوں۔ اتنی التجا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کی اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جناتوں سے کھانا بنوانے کے لیے کہا، اور حکم دیا کہ وہ کھانے کا انتظام کیا جائے، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر قدرت تھی، تمام مخلوق کے وہ بادشاہ تھے۔ تو جب یہ حکم دیا گیا تو تمام جنوں نے کھانا بنانا تیار کر دیا، شروع کر دیا، اور دسترخوان لگایا گیا۔ دسترخوان کی مسافت یعنی اس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی تھی کہ 1 مہینے تک انسان دسترخوان کے ایک کونے سے چلے، 1 مہینے کے بعد چلتے چلتے دوسرا کونا ہاتھ لگتا تھا۔ اتنا لمبا دسترخوان حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچھوایا تھا۔ اور جب تمام انتظامات ہو گئے، کھانا تیار ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ سلیمان، تم کس مخلوق کو کھانا پہلے کھلانا چاہو گے؟ یعنی تم سمندری مخلوق کو پہلے کھانا کھلاؤ گے یا دنیاوی مخلوق کو پہلے کھانا کھلاؤ گے جو زمین کے اوپر ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، میں سب سے پہلے سمندری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھلی جس کو ہم شارک کے نام سے جانتے ہیں، وہ آئی اور اس نے کہا کہ اے سلیمان، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم نے ہماری دعوت کی ہے،
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ صرف تمہاری نہیں بلکہ بحری جتنے بھی مخلوق ہے، جتنے بھی سمندر کے اندر مخلوقات ہیں، تمام کی دعوت کی ہے۔ اس مچھلی نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ سب آ جائیں گے، لیکن پہلے کھانا مجھے کھلا دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کو اجازت دے دی کہ کھانا کھا لو، اور اس مچھلی نے دسترخوان کے ایک کونے سے لے کر جو کھانے کی شروعات کی، کھانا کھاتی چلی گئی دسترخوان پر جتنا بھی سامان رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ ان برتنوں کے اندر، جن برتنوں کے اندر سامان تھا، جو کھانا تیار تھا، اس کھانے کو تو کھایا ہی، برتن بھی ساتھ ساتھ کھاتی ہوئی چلی گئی، اور ایک دسترخوان کے ایک کونے سے لے کر پورے کونے کو پار کر دیا، یعنی جتنا بھی دسترخوان پر کھانا موجود تھا تمام کھانا دسترخوان پر کھا دیا۔ اور پھر بعد میں اس مچھلی نے عرض کیا کہ اے سلیمان، کیا اس کے بعد بھی کچھ اور ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام تعجب میں رہ گئے کہ ایک ہی مچھلی نے سارا کھانا کھا لیا، جس کے تیار کرنے میں تقریباً 6 ماہ لگ گئے، 6 مہینے تک جس کھانے کو تیار کیا گیا، جس کھانے کو باقی رکھنے کے لیے ہواؤں کو حکم دیا گیا کہ تم چلتی رہو ٹھنڈ کے ساتھ تاکہ کھانا خراب نہ ہو، اتنا سارا کھانا ایک ہی مچھلی نے کھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تعجب کے اندر پڑ گئے، اور پھر بعد میں اس مچھلی نے شکایت کی کہ اللہ تبارک و تعالی میرا ایک لقمہ، اللہ تبارک و تعالی مجھے ایک دن کے اندر 3 لقمے کھانا کھلاتا ہے، جس کا ایک لقمہ میں کھا چکی ہوں، لیکن میرا پیٹ ابھی بھی نہیں بھرا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ بات سن کر تعجب میں پڑ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی رب العالمین ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی سب کو رزق کھلانے والا ہے، تیرے علاوہ کسی کی کوئی طاقت نہیں، کسی کے اندر اتنی قوت نہیں جو ساری مخلوق کو، ساری دنیا کو کھانا کھلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس واقعات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہر چیز موجود ہے، کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت سے باہر ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وحدانیت عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے اندر ایمان کی تقویت پیدا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔